الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو یہ وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا، اور کوئی بھی سوال ہو اس کی حاجت بھی اللہ سے مانگنا، اور جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور سے حاجت اپنی پوری کراتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ عبادت کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی قسم کا نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ توحید جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور عقیدہ توحید دنیا کی بقا، اسلام کی بقا اور اس کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مشکل کے وقت تمہاری دعا سنتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، اللہ کے علاوہ اولاد کوئی نہیں دے سکتا۔ وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جس کو چاہے اولاد عطا کرے۔ اور لوگ کہتے ہیں اللہ ان بزرگوں کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، لہذا ہم ان پیروں اور فقیروں کو اپنا حاجت روا مان کر ان کی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یہ پیر اور یہ مزارات والے اور یہ قبروں والے یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی عبادت کی، اللہ کے دین کو عام کیا، اللہ کی توحید کو عام کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ فِيهِ شِرْكُهُ وَتَرَكْتُهُ، میں شریکوں کے شرک سے پاک ہوں اور جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو بے پرواہ چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میرے ذمہ سے وہ نکل جاتا ہے کیونکہ اس نے میرے ساتھ شریک کیا۔ ذرا فرض کیجئے اگر ہم کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لیں تو ہماری غیرت جاگ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے زیادہ غیرت مند ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کے والدین ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ہم برابر کوئی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ یکتا ہے، تمام نظام کو چلانے میں، آسمانوں کے نظام کو چلانے میں، زمین کے نظام کو چلانے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے، اللہ کہتا ہے انسان میرے در پہ تو آ۔ دو شخص بنی اسرائیل کے ایک دربار سے گزر رہے تھے، درباریوں نے کہا اس میں نذرانہ چڑھاؤ، انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کیا چڑھائیں؟ انہوں نے کہا یہ جو مکھی ہے نا اسی کو مار کر آپ دربار پر چڑھا دیں۔ ایک شخص نے مکھی کو مار پر نذرانہ چڑھا دیا، دخل النار، وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور ایک شخص نے کہا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ قتل تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے 100 قتل کیے تھے لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک تھا،
وہ اسلام پر کاربند تھا لیکن اس سے یہ گناہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے عقیدے میں کوئی جھول نہیں تھا، کوئی شرک نہیں تھا، اللہ کے علاوہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جب وہ توبہ کی غرض سے نکلا، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے دوسری بستی میں نکلا، تو اس کی نیت خالص تھی، اس نے اس کا ذہن بنا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے علاوہ اور مدد کرنے والا کوئی ہے نہیں، اللہ ہی میرے گناہ معاف کر۔ جس غرض سے وہ نکلا تھا، راستے میں اس کو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو وہ چاہے کسی کو نقصان دے، اس کے علاوہ کو نفع دینے والا کوئی نہیں، اور جس کو نفع دے اس کے علاوہ کوئی نفع دینے والا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا مانع لما آتیت، جو چیز اللہ روک دے کسی سے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے، ولا معطی لما منعت، جو چیز اللہ کسی کو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ کی بزرگی کے علاوہ کوئی بزرگی نفع نہیں دے سکتے۔ اللہ تو وہ ذات ہے، کیوں؟ عقیدہ توحید وہ اسلام سے متصف ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اساس الاسلامی محبت صحابتی، اسلام کی بنیاد صحابہ سے محبت کرنا ہے، صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے، صحابہ سے دین لینا ہے، صحابہ سے محبت کرنی ہے، صحابہ کے علاوہ کسی کا دین لینا گمراہی کا باعث ہے۔ کیوں؟ جو اسلام جو دین صحابہ نے اللہ کے نبی سے لیا وہ خالص کتاب و سنت ہے۔ صحابہ تو وہ ہیں، ان الصحابہ کلهم عدول، صحابہ نے دین کو پہنچانے میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ صحابہ کہتے تھے، بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے احد احد، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ہوا کسی کی مدد کرنے والا اللہ ہے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، کہہ دیجئے تمام بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہی پناہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پناہ دینے والا نہیں، ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے، وہ کہتے اللہ۔ فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو خالص کر کے پکارو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، جب کسی مشکل و تکلیف میں پہنچ جاتے، وہ مشرک بھی اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیتے، ان کا یہ ایمان تھا اللہ کے علاوہ اور کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ نقصان دینے والا اور کوئی نہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا، اکرمہ نے کہا میری جگہ مکہ میں نہیں ہے، لہٰذا وہ بھاگا، ساحل سمندر پہ پہنچا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی نے سفر کاٹا، کچھ دیر کے بعد وہ بھنور میں پھنس گئی۔ اکرمہ نے بت اٹھایا ہوا تھا، اس کو پکارنے لگا کہ یہ اس بھنور سے ہماری جان بچ جائے، یہ ہمیں چھڑا دے۔ آخر کار وہ اپنا بس چلایا، اس کا بس نہ چل سکا۔ اس نے اس ملاح سے پوچھا تیرا تو روزانہ کا یہ کام ہے، اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا ان آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا، یہ تو تمہارے شریک ہیں، یہ تمہارا ساتھ کوئی نفع نہیں دے سکتے، تمہیں نہیں بچا سکتے۔ قد حربت ھذا، میں اللہ کے نبی کو اس پیغام کو چھوڑ کے بھاگ چکا ہوں، یہ تمہارے الہ کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ اور اللہ نے کہا اس اللہ کو پکارو، اس اللہ کو پکارو۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے نیت کر لی، اے اللہ اس بھنور سے اس کشتی کو نجات دے، میں سیدھا محمد کے پاس جاتا ہوں، تیرے کلمے کی ترویج کرتا ہوں، تیرے کلمے کو سیکھتا ہوں۔ لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ ہر معاملات کو حل کرنے والا کوئی نہیں، اللہ ہی ہے جو ہر تمام معاملات کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔